اردو ٹرینڈ آفیشیل کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، سمسن کارٹون کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے۔ یہ ایسا کارٹون ہے جس کے اندر کچھ ایسی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں جو کہ حیران کن حد تک مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ کارٹون ایک مستقبل کا کردار ہے جو کہ دجالی تنظیم ایلیومیناٹی کی طرف سے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ کارٹون مستقبل قریب میں رونما ہونے والے فساد اور تبدیلیوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کارٹون کا مالک میٹ گروئنگ ہے۔ یہ ایک بڑے درجے کا فری میسن ہے۔ یہ کارٹون کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے جسے آنے والے وقتوں میں اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس دجالی کارٹون سیریز میں بے شمار پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو اب تک سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ کسی بھی علاقے میں کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے ان کا کام میڈیا وار کو جاری کر دینا ہوتا ہے، جسے ففتھ وارڈ جنریشن بھی کہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک پیشن گوئی شام میں خانہ جنگی کے بارے میں ہے۔ شام میں حالات 2012 میں خراب ہوئے، لیکن شام کے یہ حالات اس کارٹون میں 2000 میں ہی دکھا دیے گئے تھے کہ کیسے وہاں پر پہلے بچوں کا قتل عام ہوگا، اس کے بعد لوگ انصاف کے حصول کے لیے سڑکوں پر احتجاج کریں گے اور پھر یہ احتجاج ایک فساد کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، ایبولا وائرس دنیا میں 2014 میں خوف کی علامت بنا، جبکہ سمسن کارٹون میں 1997 کی ایک قسط میں ایک بچہ ایبولا وائرس کا شکار دکھایا گیا اور ایک کتاب کا ٹائٹل ایبولا وائرس دکھایا گیا۔ اسی طرح 1990 میں دکھایا گیا کہ چائنا کے لوگ ایک وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس وائرس کو کورونا وائرس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور چند ہی دنوں میں کروڑوں انسان موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کورونا وائرس پر 2011 میں ایک فلم بھی بنی تھی جس کا نام دا کنٹاجن رکھا گیا۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کورونا وائرس چین سے شروع ہوتا ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور 2020 میں اسی طرح ثابت ہوا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ہیلری کلنٹن اور الیکشن۔ آج سے 15 سال پہلے انہوں نے اس سیریز میں دکھایا تھا کہ کیسے ہیلری کلنٹن الیکشن لڑے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہار جائے گی، کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت کر امریکہ کا صدر منتخب ہوگا۔ اس سیریز میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت کر عوام سے خطاب کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے فینس پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ لفٹ سے نیچے ہال میں اتر رہا ہوتا ہے تو ایک بندے سے پلے کارڈ نیچے گر جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب 16 سال بعد ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت کر عوام سے خطاب کرنے کے لیے آتا ہے تو اسی طرح عوام پلے کارڈ اٹھا کے کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ لفٹ سے نیچے اتر رہا تھا تو ایک بندے سے پلے کارڈ نیچے گر گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ ہاتھ ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ 9/11 کا حادثہ۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ جو کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا جواز تھا، اس کی پوری تفصیل انہوں نے اپنی ہی ایک سیریز ہومر اگینسٹ نیو یارک سٹی میں دی تھی کہ کیا ہوگا، ذرا سکرین پہ چلتی ہوئی اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ 1997 میں ہوور کی بیٹی اپنی ماں کو ایک تصویر دکھاتی ہے جس میں 9/11 صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو 11 دکھایا گیا، یعنی یہ سب ایک ڈرامہ تھا جسے جواز بنا کر افغانستان پر حملہ کیا گیا۔ اسی کارٹون سیریز میں اسرائیل کی مشرق وسطی میں اجارہ داری بھی دکھائی گئی کہ اسرائیل نہ صرف مشرق وسطی اور دبئی پر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہے بلکہ ان سب کو اپنے قبضے میں بھی لے لیتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی۔ سمارٹ واچ کا تصور بھی اس کارٹون میں 1990 میں دکھایا گیا تھا، جبکہ اس وقت ایسا کوئی تصور بھی موجود نہ تھا جو 2013 میں سامسنگ نے متعارف کروائی۔ اسی طرح کارٹون میں روبوٹ سے مزدوروں کی طرح کام لیے جانے کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا، جو کہ 10 سال بعد حقیقت میں روپ دھار گئی جب امریکہ میں میک ڈونلڈز میں روبوٹ کو کام پر لگا دیا گیا۔ اسی کارٹون کی سیریز میں 20th فوکس سینچری نامی کمپنی کو والٹ ڈزنی نامی کمپنی خرید لے گی۔ یہ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی کمپنی اتنی ترقی کر کے ایک دن 20th فوکس سینچری کو خرید لے گی۔ سمسن نے 1999 میں مسخ شدہ ٹماٹروں کی فصل دکھائی
जो कि करीब में न्यूक्लियर प्लांट की मौजूदगी की वजह से मस्क हुई। 2015 में पहली दफ़ा ऐसा जापान में हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है ये इत्तफाकात हो सकते हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे इत्तफाकात एक ही कार्टून सीरीज़ में, वो भी एक मुख्तसर वक्त में दिखाए गए। इन पेशन गोइयों से ये साबित होता है कि ये सारी पेशन गोइयाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कार्टून में दिखाई गई हैं, ताकि इस पर फिर अमल दरामद करके दिखाया जा सके। दुनिया किसकी मुट्ठी में है, ये बात अब ढकी छुपी नहीं है। कहते हैं कि दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए फ्री मैसन तवील मुद्दत प्लानिंग करती है और किसी वाक़ये की तारीख और वक्त तक को 100 साल पहले तय कर लिया जाता है। इसी दौर को दौरे फितन कहा गया है, जबकि दीन पे चलना आग पे चलने जैसा होगा और अमली मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दज्जाल का फितना शदीद तर होगा और जल्द ही दुनिया से तमाम करेंसी का भी खात्मा कर दिया जाएगा और क्रेडिट कार्ड्स पर भरोसा करना होगा, जो कि कब कहाँ ब्लॉक कर दिए जाएं और किस जुर्म में, ये पूछने की कोशिश मत कीजिएगा। दज्जाल से टकराने का जिगर फ़कत उन लोगों को नसीब होगा जिन्होंने कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।